قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پر لہرائے ہم، نکہت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، نکہت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم. حضرات محترم، چند منٹ میں بہت ضروری گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، آپ ذہن حاضر رکھ کے توجہ کے ساتھ میں سماعت کرنا. ہم اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. یہ ہمارے رب کا ہم پر اتنا بڑا فضل ہے کہ جس کا ہم اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایمان کی دولت ہمارے رب نے جو ہم کو عطا کی ہے، اس ایمان کی اہمیت سے آج ہم واقف نہیں ہیں، اس ایمان کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمیں اس ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان والا ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے حیثیت سے ہمارے رب نے جو ہم کو ذمہ داری عطا کی ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کی ضرورت ہے. ہمارے رب نے ہم کو ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں کے تعلق سے قرآن میں اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو چاہیے جس طرح سے وہ خنزیر کو حرام سمجھتا ہے، شراب کو حرام سمجھتا ہے، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کے 1 روپے کو بھی ناجائز طریقے سے کھا جانا یا لے لینے کو بھی اسی طریقے سے حرام سمجھے. جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس طرح سے وہ شراب کو حرام سمجھتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان المبارک میں کھانا بغیر عذر روزہ چھوڑ کر کے چوراہوں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر کھانے کو وہ حرام سمجھے. مسلمانوں، آج ہمارا حال یہ ہے، ماہ رمضان المبارک ہوتا ہے اور ہمارے نہ جانے کتنے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے وہ چائے پیتے نظر آتے ہیں، گلی چوراہوں میں بیڑیاں پیتے نظر آتے ہیں. مسلمانوں، شرم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رب کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے صرف اور صرف اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن ہم اس ایمان کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. عزیزان محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بیاہ شادی کے نام پر بے شمار غیر ضروری رسومات کو ادا کیا جاتا ہے، اور جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری مسلم بچیوں کی شادیاں ٹائم پر نہیں ہو پاتی ہیں. 30 سال 35 سال کی عمریں ہماری بچیوں کی ہو جاتی ہیں، لیکن ٹائم پر شادی نہیں ہو پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 10-20 لاکھ میں ہماری بچیوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں. آج 400-500 لوگوں کو لے جا کر کے بارات کے نام پر ہم لے جا کر کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں. آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو نکاح کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ یار، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی. ہمارے نبی نے ہم کو سلیقہ سکھایا ہے، دستور حیات عطا کیا ہے. قرآن فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً
یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو مسلمانوں رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو پھر یار آج ہم اپنی مرضیوں سے شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آج 10-20 لاکھ کے یہ خرچے آج ہم نے کیوں بڑھا دیے یہ شادیوں میں؟ اس کا نقصان آج ہمارے معاشرے کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی ہماری بچیاں غیر شادی شدہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ مسلمانوں یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میری سنتوں کو بھول جائیں گے، اور صرف بھولیں گے ہی نہیں بلکہ میری سنت پہ عمل کرنے میں لوگ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، اپنی توہین محسوس کریں گے۔ اسی لیے ہمارے حبیب نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو فساد کے وقت میں، یعنی ایسے وقت میں جس وقت میں لوگ میری سنتوں پہ عمل کرنے کو چھوڑ دیں، جس وقت میں لوگ میرے طریقے پہ عمل کرنے میں شرم محسوس کریں، ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت میں اگر کوئی شخص میری صرف ایک سنت کو زندہ کرے گا، رب کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ حضرات محترم، سادہ نکاح کرنا، بغیر جہیز کے نکاح کر لینا، بغیر باراتی لے جائے نکاح کر لینا، اور بغیر لڑکی والوں کا 1 روپیہ خرچ کرائے نکاح کر لینا، یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے جس کو آج ہمارے مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے۔ تو آج اگر کوئی سنت کو زندہ کرے گا، یعنی اپنا نکاح سادہ کرے گا بغیر کسی خرچے کے، تو انشاءاللہ رب کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اس پادری کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، جب بھی اپنا اور یا اپنے بچوں کا نکاح کریں تو سمپل نکاح کریں، 1 بھی روپے کا لڑکی والوں کا خرچ نہ کرائیں۔ رب کریم ہم سب کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔